بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلوات وازکى التسلیمات وطيب التحیات علی سید المرسلین محمد المجتبى وعلى آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اللہم اجعلنا منهم یا رب العالمین۔ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الشتاء غنیمۃ العابدین۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کا ارشاد ہے کہ الشتاء سردیوں کا موسم، غنیمۃ العابدین عابدین کے لیے غنیمت وقت ہے، زمانہ ہے۔ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کا ارشاد منقول ہے انہ کان اذا دخل الشتاء قال، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے جب سردی شروع ہو جاتی، یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، جن کو قرآن کریم کے ساتھ غیر معمولی تعلق ہے، آنا اللیل والنہار اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اس کی تفسیر دیکھتے رہتے ہیں اور اس پر تدبر کرتے رہتے ہیں، طال اللیل لصلاتکم، آپ کے لیے رات طویل ہو چکی ہے سردیوں میں، بہترین طریقے سے نماز پڑھو، تہجد پڑھو۔ وقصر النہار لصیامکم، تمہارے روزوں کے لیے دن، ڈے ٹائم بہت چھوٹے ہو گئے ہیں۔ اس لیے غنیمت کبریٰ ہے، بہت بڑی غنیمت ہے۔ دانشمند لوگ اس کو غنیمت سمجھیں کہ دن چھوٹے ہیں، چلو روزے سے رہتے ہیں، اور گھروں میں خواتین ہیں، خواتین کو بھی ایک مدد فراہم ہوگی جب گھر کا ماحول اس قسم کا بنایا جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی روزہ رکھنا، بوقت سحر اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے دینی ماحول کریٹ کرنا چاہیے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے رمضان مبارک میں روزے سے رہنا آسان ہو جاتا ہے، اور رمضان مبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ذرا کٹھن ہوتا ہے، لیکن جو ماحول بنائے اپنے گھر میں، ماشاءاللہ بہت بہترین ماحول ہے، بہت ہی چھوٹے دن ہیں آج، تو اس لیے روزہ رکھنا بہت آسان ہے۔ بہت لوگوں پر قضا روزے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں نیکسٹ رمضان تک، تو بڑی سستی ہے، بڑی غفلت ہے۔ اس لیے قبل الفجر، اذان فجر سے پہلے کم از کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اٹھنا چاہیے،
زیادہ ہی کوئی مشغول ہو تو آدھا گھنٹہ، 2-4 رکعتیں یا 8 رکعتیں تہجد کی پڑھے، ذکر کرے، استغفار کرے، اللہ کو منوائے، بہت ہی زیادہ سہانا اور مبارک ٹائم ہوتا ہے۔ دأب الصالحین، تمام انبیاء علیہ السلام اس وقت بیدار ہوتے تھے، اور جو خوش قسمت ہیں وہ بھی بیدار رہتے ہیں۔ کبھی شدید کوئی عذر درپیش ہو تو لیٹے لیٹے استغفار کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں۔ اس لیے اس کو آپ پیش نظر رکھیں، اور گھر میں بھی گھر والوں کو یاد دلائیں کہ آج روزے سے رہنا بہت آسان ہے، تہجد پڑھنا بہت آسان ہے، سبحان ربی حمدہ سبحان اللہ العظیم زیادہ بہتر ہے بوقت سحر۔ ایسے استغفار اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب دوسرا ارشاد پیش خدمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اور یہ الزہد للامام احمد رحمۃ اللہ علیہ، اس میں سے لیا ہوا ارشاد ہے یہ۔ قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، من لم تأمرہ الصلاۃ بالمعروف وتنہہ عن المنکر لم یزدد بها الا بعدا۔ جس نمازی گزار کو، نمازی کو نماز اچھائی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دور ہی ہٹتا جاتا ہے۔ یعنی نماز پڑھنے کے بعد اس نمازی کو گناہوں سے باز رہنا ضروری ہے، بھلائی کا حکم اسے کرنا چاہیے، خیر کا حکم اسے کرنا چاہیے، اسی کو الامر بالمعروف کہتے ہیں۔ والنہی عن المنکر، اسے برائی سے روکنا چاہیے۔ تو جب وہ خود ہی معروف کی طرف گیا نہیں، خیر کی طرف چلا نہیں گیا اور شر سے بچا نہیں، تو اپنی نمازوں کے ذریعے اللہ سے دور ہٹتا جاتا ہے۔ اس لیے حقیقت الصلاح حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایسی نماز پڑھی جائے جاندار، باروح نماز کی جو نماز اسے برائیوں سے روکے اور اچھائیوں کے قریب کرے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ کیوں؟ دراصل نماز سے مصلی، نمازی کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم ایک عادت پورا کرتے ہیں۔ نماز میں ہم حضور کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، دل و دماغ ہمارا حاضر نہیں ہوتا ہے، اس لیے ثمرہ، فروٹ، نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ مسجد کے ساتھ بھی اور نماز کے ساتھ بھی مسلسل اندرون میں ایک کنیکشن ہونا چاہیے۔ ایک نماز کے بعد پھر دوسری آنے والی نماز کی فکر، یہ فکر اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔
مسجد اللہ کا گھر ہے، بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے ہر ایک مسجد ایک گھر ہے۔ اللہ کسی گھر میں ٹھہرتے نہیں، بستے نہیں، اس کو اضافت تشریف کہتے ہیں، یعنی ان مساجد میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، درس دیا جاتا ہے، نیکی کی جاتی ہے، نیکی کی تلقین کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے مساجد کے ساتھ تعلق ہونا سعادت کی بات ہے، بلکہ ان 7 اشخاص میں وہ بھی شامل ہے جو سائے عرش سے قیامت کے دن فیض یاب ہوں گے۔ قلبہ معلق بالمساجد، اور یہ اسلامی مراکز ہیں، ان کا آباد کرنا ضروری ہے۔ گھر میں کوئی باجماعت کرے بلا عذر تو وہ گمراہی ہے۔ سنت طریق باجماعت مسجد میں، ہاں کوئی شرعی عذر ہو، خوف ہو، موسمی خرابی ہو، اندر میں کوئی ایمرجنسی ہو تو جماعت ترک کر سکتا ہے۔ تو اس لیے مجھے بھی، آپ کو بھی کمال شوق کے ساتھ، سوز و گداز کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہر ایک نماز ادا کرنی چاہیے، سستی کے بغیر، چاہے نفس کے ساتھ مزاحمت کرنی پڑے۔ اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اصل ڈیوٹی آپ کی یہی ہے کہ اللہ کی آپ حسن عبادت کریں، اپنے آپ کو خطاب کریں، تیری اصل ڈیوٹی یہی ہے، دوسری ڈیوٹی سیکنڈری ہے، ثانوی ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ انصاف کریں، بلکہ ظہر سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کرنا سنت ہے۔ اس قیلولہ سے سستی جاتی رہتی ہے، چستی آ جاتی ہے، ایک سرور آ جاتا ہے، آدمی فریش ہو جاتا ہے، اور نماز پڑھنے میں ایک حظ ملتا ہے، ایک سرور ملتا ہے۔ خطرناک نیند کا غلبہ ہو تو اس وقت سو ہی جانا چاہیے، پھر اس کے بعد تلاوت ہو، وظیفہ ہو، ذکر و فکر ہو، اس کے بعد یہ نہیں کہ سو رہا ہے، جھٹکے آ رہے ہیں، نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ کوئی سمجھا؟ تو دراصل شیڈول بنانا چاہیے عبادت کے لیے۔ ہم دنیائی امور کے لیے شیڈول بناتے ہیں، سمجھا گیا؟ کوئی بھی ہم جدول بنائیں، شیڈول بنائیں تو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کو رکھنا چاہیے کہ اچھا نماز ظہر کہاں پڑھوں گا، نماز عصر کہاں پڑھوں گا، سمجھا گیا؟ وضو کی پرابلم تو نہیں ہوگی، طہارت کا مسئلہ درپیش تو نہیں آئے گا، پہلے اللہ کا حکم، اس کی پاسداری، اس کی رعایت کی جائے، سمجھا گیا؟ تو ماشاءاللہ کیا کہنا، یہ جذبات اللہ کی بارگاہ میں ان کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے۔ ہم پہلے اپنا کام کرتے ہیں، پھر ٹائم مل گیا تو نماز پڑھ لی، یہ بندگی نہیں ہے، یہ گندگی ہے۔ پریفرنس، ترجیح اللہ کی حکم کو دیتا، شوق ذوق سے نماز پڑھو، واللہ غیر معمولی نعمت ہے۔ ٹھیک سے جو نماز پڑھے گا اسے ورزش کی بھی ضرورت نہیں ہے، سمجھا گیا؟ اس میں حیرت انگیز ایکسرسائز بھی ہے، اس جانب ویسے ہماری توجہ نہیں جانی چاہیے، یہ ضمناً ہمیں اس کا فائدہ مل رہا ہے، لیکن یہ غیر معمولی جو حیات ہیں، شیپس ہیں، قیام، رکوع، سجود،
تشہد، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کا اٹھانا، یہ غیر معمولی کمپلیمنٹس ہیں، آداب ہیں، آداب شاہی۔ اور واقعی اگر کوئی نماز ٹھیک سے پڑھے تو دنیا کے لیے بھی برکتیں لے کے آدمی نکلتا ہے، با ایمان نکلتا ہے۔ میں قسم کھا کے یہ عرض کرتا ہوں کہ صحت اور دماغ کے لیے بھی بہت ضروری ہے یہ نماز، یہ وقفہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے 5 وقتہ 5 ٹائمز پریئرس ہیں، سمجھ گئے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ مرتے وقت اور بعد الموت پتہ چلے گا ہر ایک کو کہ یہ نماز کیا گرامایا سرمایہ تھا۔ اس لیے براہ کرم ہم وراثتی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پاس وراثتی ایمان ہے، وراثتی عبادت کرتے ہیں، نہیں، ہر دن نیا دن ہے، ہر عبادت نئی عبادت ہے، نئی نیت کی ضرورت ہے، سمجھ گئے؟ غنیمت جانو واللہ۔ اس لیے نماز میں اگر کوئی خرابی آ گئی تو نماز کو دہراؤ، اپنے آپ کو تھوڑی سی سزا دو تاکہ نماز کے ساتھ انصاف ہو۔ اب ایسے اسی طرح دوسرا ارشاد انہی کا ہے، فرماتے ہیں ما دمت فی صلاۃ فانت تقرأ باب الملک، جب تک آپ نماز میں ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ کسی بھی نماز میں ہوں تو آپ حقیقی بادشاہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہو۔ وَمَن يَقْرَأُ بَابَ الْمَلِكِ يُفْتَحْ لَهُ، جو شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹائے اس کے لیے دروازہ کشادہ کیا جاتا ہے، اوپن کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب تک نمازی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ رہتی ہے، اور جیوں ادھر ادھر وہ متوجہ ہو جائے تو رحمت الہی ہٹ جاتی ہے۔ اس لیے رب العالمین کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور بہتر نماز پڑھنے کے لیے نماز سے باہر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس محنت میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس دماغ کو مسافر خانہ نہ بنایا جائے، اس کو ڈسٹ بن نہ بنایا جائے، سب کچھ اسی میں ڈال دیا، اپنے آپ کو سٹرس میں رکھنا، ڈپریشن میں رکھنا مومن کے لیے شایان شان نہیں ہے۔ جائز امور انجام دیے تو اللہ کے حوالے کرو، افوض امری الی اللہ، اپنے آپ کو لائٹ کرو، ہلکا کرو، دماغ پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اس لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے، نماز پڑھنا انشاءاللہ سرور کے ساتھ پڑھے گا۔ آج مجھے لگتا ہے 99% ہم سب جو ہے نا، اس پر بہت لوڈ ہے، چھوٹے بچے بھی، وہ بھی سمجھ گئے، اوور لوڈڈ ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے ان کا لوڈ لائٹ کرے، ہلکا کرے، اپنے ہم غم اللہ کے سپرد کر، نماز کا حق ادا کر، دیگر امور پھر دیکھتے ہیں، پہلے اللہ کا حق ادا کر، سمجھ گئے؟ ایسے ہی نماز کے اندر ہونٹوں کی موومنٹ، حرکت ضروری ہے۔ ہونٹ بند کر کے نماز پڑھنا یہ منع ہے، وہ نماز آئے گی نہیں، سمجھ گئے؟ وہ خیالی نماز، وہ مقبول نہیں ہے، نماز درست نہیں ہے۔ ہونٹوں کا ہلانا تلاوت میں بھی، تسبیحات میں بھی اگر کیا ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ایسے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔
التحیات للہ، اپنی کان بھی سنیں تو اس طرح حضور قلب میں مدد ملتی ہے. کوئی سنا گے؟ اور کلمات پر توجہ بھی رہتی ہے. تو جب کلمات پر توجہ رہتی تو حضور قلب بہت حد تک محفوظ رہتا ہے. تو اگر غور نہیں کرے گا تو کلمات کی طرف متوجہ نہیں رہے گا تو نماز کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. اور ہر مومن کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے لے کر آخر نماز تک تمام کلمات کا ترجمہ اور مطلب معلوم ہو، سیکھنے کی کوشش کریں، اپنی نماز کی کوالٹی کو روز بروز بہتر بنانے کی کوشش میں لگا رہے. یہ نہیں کہ مردہ نماز 10 سال پہلے جیسی نماز پڑھتا تھا اس سے بدتر نماز آج انجام دے رہا ہے. یہ بدقسمت ہے. مہربانی کر کے چاہے کسی بھی ایج کا ہو، یہ نہیں کہنا چاہیے میں 80 سال کا ہوں. واقعات ہیں، بوڑھوں اور بوڑھی خواتین کے واقعات ہیں کہ حفظ قرآن شروع کر دیا 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں. ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. پوچھ کے تھوڑا تھوڑا کر کے پوری نماز کا ترجمہ اور مطلب آپ سیکھیں اور اپنی نماز کی کوالٹی، عبادت کی کوالٹی کو بہتر بنائیں. ایسے بہت مسلمان ہیں پہلے تو کلمہ طیبہ ہی ٹھیک سے یاد نہیں ہے، پھر جس کو یاد ہے تو اس کا مطلب ہی اسے پتہ نہیں ہے. حالانکہ یہ چھوٹی بڑی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کلمہ طیبہ کا یعنی جو ٹیکسٹ اس کا ہے، ٹیکسٹ اس کا یاد رکھنا کافی نہیں ہے، معنی کا سمجھنا بھی فرض ہے، ضروری ہے. اس کا کیا مطلب ہے، غور فکر کی ضرورت ہے. بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. اللهم شفاء عاجلا مستمرا دائما. اللهم إيمانا كاملا، اللهم إيمانا كاملا وفضلا دائما ورزقا طيبا وعمرا ممدودا مباركا وختاما حسنا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. نسألك باسمك العظيم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله.